بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ آف آل، یو نو اباؤٹ یور کلاس، بٹ فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف۔ آئی ایم امتیاز احمد، PhD from Namal University. I have also done MS from International Islamic University Islamabad. اور اسی طریقے سے میرے پاس ماسٹرز کی 2 ڈگریز ہیں۔ آئی ہیو ڈن ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز فرام پنجاب یونیورسٹی اینڈ ماسٹر ان عربک فرام سرگودا یونیورسٹی، اور اسی طریقے سے میرا M.Ed بھی جو ہے وہ بھی یونیورسٹی آف سرگودا سے ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جسٹ انفارمیشن تھی آپ لوگوں کے لیے، آپ کو انفارم کرنے کے لیے کہ ریگارڈنگ ٹو مائی اکیڈمک ریکارڈ کچھ میرا ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیسیکلی میں 2008 سے میں اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے منسلک ہوں اور پرمنٹ فیکلٹی ممبر میں بحریہ کالج E8 نیول کمپلیکس اسلام آباد سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 2013 to 2015 and also I have shared my experience and knowledge as a visiting faculty member in Namal University from 2015 to 16, and then میں وزٹنگ لیکچرر کے لیے بحری یونیورسٹی، چونکہ کالج کے بالکل قریب تھا، تو 2017 سے آن ورڈ میں وہاں پہ ایز اے وزٹنگ فیکلٹی بھی رہا ہوں۔ تو ناؤ ڈیز آئی ایم ہیئر ود یو، اور انشاءاللہ امید کر رہا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا، اور نالج بھی انشاءاللہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو پاسبل ہو سکا اللہ کے فضل سے، وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کچھ چیزیں پہلے ہی کلیئر ہو جانی چاہیے اٹینڈنس کے حوالے سے۔ یہ مسٹر عتیق، یہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ آپ نے مجھے اٹینڈنس بتانی ہے کہ آج کی ہماری کلاس کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس اپیئر تھے۔ اس کے لیے بڑا آسان سا حل موجود ہے میرے پاس۔ جسٹ آپ کلاس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو فیل بھی کر لیں گے کہ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے کلاس میں آن رہے لیکن وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کا فردر آپ سب کے سامنے جو پروسیجر میں اڈاپٹ کرتا ہوں عموماً وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے
اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اٹینٹیو رہیں گے. کچھ اسائنمنٹس میں ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہوں. ہر لیکچر میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اسائنمنٹس آتی رہیں گی. وہ آپ نے فوری اس کا رسپانس دینا ہے. اس سے بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کون یہاں پہ کلاس لے رہا ہے، کون نہیں لے رہا ہے. چونکہ ہر 10 منٹ 5 منٹ کے بعد میری کوشش ہوگی کہ آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ چیزیں لیکچر کے حوالے سے پوچھ لی جائیں. تو کہ ہمارا جو لیسن ہے، جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہم یہاں بی ایس 4 سیمسٹر میں پڑھنے جا رہے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں. چونکہ ہمارا بی ایس 4 ایئر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو میرے ذمہ جو چیز لگائی گئی ہے وہ ہے سائنس آف ایتھکس. تو اس حوالے سے آلریڈی میں گروپ کے اندر جو چیز شیئر کر چکا ہوں وہ لیسن پلان تھا، جو ہر اسٹوڈنٹ کے پاس امید ہے کہ پہنچ چکا ہوگا. اگر کسی کے پاس نہیں بھی پہنچا تو میں یہاں پہ اسکرین شیئر کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی آف اوکاڑا ہے. لیکچر پلان لکھا ہوا ہے. کورس کوڈ، چونکہ آئی ڈونٹ نو واٹ از دا کورس کوڈ بٹ آئی ہیو ڈن دس ون ISL یعنی اسلامک اسٹڈیز. اینڈ کورس ٹائٹل کیا ہے؟ وی نو دس ون سائنس آف ایتھکس. یہ ہمارا کورس ٹائٹل ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں یہاں پہ اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. کورس آبجیکٹیو کیا ہیں یہ میں نے پہلے سے لکھ دیے تھے. آپ لوگوں کو اس کا نالج ہونا چاہیے. پہلے میں بتا چکا ہوں، پہلے میں اسی لیے 2 دن پہلے اس کو اپلوڈ کر چکا ہوں. انڈرسٹینڈ میننگ آف ایتھکس، morality, ethical judgment, freedom of the will, and role of ethics in professional development. یہ فرسٹ جو ہمارا آبجیکٹیو ہوگا. have charity in thought about the ethical and moral implications in social and applied sciences. صرف ایک ہی جگہ پہ نہیں بلکہ سوشل اینڈ اپلائیڈ سائنسز دونوں میں جو ہے وہ ہم نے اس کو مورلی اور ایتھیکلی دیکھنا ہے. انڈرسٹینڈ دا ایتھک آر لاجک، ریئلسٹک، یوزفل، بیلنسڈ، کامن فار آل، انٹرنل اینڈ انٹرنلی کنسسٹنٹ. یہ تھرڈ ہمارا آبجیکٹیو ہوگا. اینڈ دا کورس آؤٹ کمس کیا ہوں گی؟ ٹو ڈیولپ کریٹو اینڈ انوویٹیو ایٹیچیوڈ. تو یہ ہمارا کورس آؤٹ کمس ہیں. ٹو ڈیولپ ایتھیکل بیہیویئر ان سوشل، پروفیشنل اینڈ ورک environments, to prepare a responsible and effective Muslim. اور کورس ڈسکرپشن کیا ہے وہ آپ کے سامنے، یہ آپ نے خود سے اس کو ریڈ کر لینا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ کچھ یعنی ہم بکس کون سی ہونی چاہیے، یہ اس کے لیے عموماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون کون سی بک جو ہے ہم فالو کریں گے. تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک بک نہیں ہوگی، بلکہ نیچے میں نے کچھ ریفرنسز جو ہیں بکس کے ریفرنسز دے دیے ہیں. کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہوئی ہیں وہ جو ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا، کچھ اسکرین شاٹ لے کر، کچھ پیج، اس طریقے کی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. یہ کچھ ریفرنسز بکس ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. کچھ انگلش میں ہیں، کچھ اردو میں ہیں. ایتھکس اینڈ ایتھیکل تھیوریز فرام این اسلامک
پرسپیکٹیو یہ ایک جرنل ہے، اس کے اندر یہ پیپر پبلش ہوا ہے. اس پیپر کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے انٹروڈکشن ٹو ایتھکس ہے، یہ بہت ہی زبردست بک ہے یہ ایتھکس کے حوالے سے. اور انٹروڈکشن ٹو اسلام ڈاکٹر حمید اللہ، یہ ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے حوالے سے ہسٹری یہ ہمارے سامنے اس چیز کو لاتی ہے کہ یہ ایسی شخصیت کے ڈیلی ویجز پہ ان کی اوسط ایج نکال کر سامنے لائی جائے تو 2 شخص جو ہیں وہ ہر روز اس کی زندگی کے جو نان مسلم ہے وہ مسلم میں کنورٹ ہوتے نظر آتے ہیں. تو یہ ایسی شخصیت ہے اور بہت ہی کمال کی شخصیت ہے، اس لیے ایسے شخص کی بک کو بھی پڑھنا چاہیے. کامن ایتھیکل کنسیپٹ آف ریویلڈ ریلیجن، یہ بھی ڈاکٹر آسیہ رشید ہیں. یہ ایک آرٹیکل ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. معاشی عدم توازن کے اخلاقی زندگی پر اثرات ہے، آسیہ کریم ہیں. یہ بھی الاضواء یہ ایک جرنل ہے، اس کے اندر یہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے، یہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. معاشرتی آداب و اخلاق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، خلیق احمد مفتی صاحب ہیں. یہ اجمان سے یہ بک شائع ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسلام کی اخلاقی تعلیمات محمد عبداللہ سلیم کی، نبی کریم بحیثیت معلم اخلاق محمد کرم شاہ الازہری. تو یہ چند ایک بکس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نیچے میں نے کچھ لنکس دیے ہوئے ہیں ویب سائٹس کے، جو آپ اپنے موبائل کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اس کو کھول کر اس کو پڑھ سکتے ہو. تو جسٹ وی آر گوئنگ دا نیکسٹ، جو ہمارا ویکلی لیسن پلان ہے وہ اس طریقے سے ہے. جو فرسٹ لیسن ہے وہ انٹروڈکشن ٹو سائنس آف ایتھکس ہے، یعنی علم اخلاقیات کا جو تعارف ہے. اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں وہ ڈیفینیشن ہے، سورس آف اسلامک ایتھکس ہیں، اور سگنیفیکنس ہے، یعنی اہمیت ہے. تو آج کے لیسن میں انشاءاللہ العزیز اس چیز کو ہم انشور کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے سائنس آف ایتھکس جو ہمارا ایک ٹائٹل ہے وہ ہے کیا، یعنی سائنس آف ایتھکس کہتے کس چیز کو ہیں. وہ اردو کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ اردو میں سائنس آف ایتھکس جو ہے علم اخلاقیات کا تعارف جو ہے اس علم اخلاقیات کو بولتے ہیں. سائنس دس از اے نالج. سائنس میں نالج ہے، علم ہے، اور ایتھکس میں اخلاقیات ہے. تو آئیے ذرا میں آپ کے سامنے ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں دوبارہ سے. اسی آج کے ہمارے لیسن کی جو سلائیڈز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے میں نے بنانے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو ذرا دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے لیسن کو. یو کین سی دس ون. انٹروڈکشن ٹو ایتھکس، یعنی اخلاقیات کا تعارف. اخلاقیات ہے کیا، کس چیز کا نام ہے اخلاقیات. اس کی کچھ ہم ڈیفینیشنز دیکھیں گے، اس کی کچھ ہم تعریفات دیکھیں گے کہ اخلاقیات یہ علم اخلاق ہے. یہ ہے کہ علم اخلاق وہ علم ہے جو اچھی اور بری نفسانی صفات اور ان کے مطابق اختیاری اعمال و رفتار کو بیان کرتا ہے. اچھی نفسانی صفات کو حاصل کرنے، پسندیدہ اعمال کو انجام دینے
और बुरी नुकसानी सिफात और नापसंदीदा अमाल से परहेज करने के तरीक़ों को इल्म अखलाक कहते हैं। फरहंग आसफिया जो उर्दू की एक बहुत मायनाज डिक्शनरी है, उसके मुताबिक अखलाक से मुराद आदतें हैं, खसलतें। आज जो इसका टिपिकल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग जिसको बोलते हैं, वो आदतें, खसलतें, खुश खोई, मिलनसारी, कुशादा पेशानी से मिलना, खातर मुदारत, आओ भगत, और वो इल्म जिसमें माद व मुआश, तहजीब नफ्स, सियासत और मुदन वगैरह की बहस, ये इल्म अखलाक कहती है। यानी आदात के मुतालिक, खसलतें, खुश हुई, अच्छा बोल चाल, मिलनसारी, किस तरीके से कि एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन बनता है, कुशादा पेशानी से मिलना, खातर मुदारत करना, आओ भगत करना, ये सारा, और जो लेन देन है, तहजीब नफ्स है, सियासत है, और मुदन वगैरह की जो बहसें हैं, ये सारी की सारी किस में आते हैं? अखलाक में आते हैं। चूँकि ये हमारे टॉपिक जो है वो एथिक्स, साइंस ऑफ एथिक है, तो साइंस मैंने आपको बता दिया कि ये साइंस लफ्ज़ जो है वो नॉलेज के मीनिंग में है। एथिक्स अंग्रेज़ी में, ये जो द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में अगर हम इसका मफ़हूम जानना चाहें तो उसके अंदर है द साइंस ऑफ मॉरल, द डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी concerned with the principle of human duty। तो ये साइंस ऑफ मॉरल का नाम जो है ये क्या है? अखलाक है, एथिक्स है। यानी जो इंसान के कैरेक्टर है, मॉरलिटी जो है, उसके बारे में जानना जो है, ये क्या है? एथिक्स है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इस तरीके से इसकी कोई डेफिनेशन दी गई है, एथिक्स फ्रॉम ग्रीक एथो, यानी जो एथिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एथोस से बना है, जिसका मतलब कैरेक्टर है, किरदार है। इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वैल्यू कंसेप्ट्स, गुड, बैड, आउट, राइट, रॉन्ग एंड एनीवन एल्स। यानी जो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वैल्यूज, वैल्यू कंसेप्ट्स, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें, यानी इन चीज़ों के मुतालिक इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक जो है वो स्टडी, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? अखलाक कहलाती है। यानी किसके अंदर अच्छी आदत पाई जा रही हैं, किसके अंदर बुरी आदत पाई जा रही हैं, बाय नेचर वो कैसा है, ठीक है। तो ये सारा क्या है? एक नेचर का सिस्टमैटिक स्टडी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अखलाक बोलेंगे। तो अखलाक का जो फ़लसफ़ा है उसको समझने के लिए कुछ बुनियादी सवालात जो रेज़ होते हैं, अगर उनको समझ लिया जाए तो अखलाक का फ़लसफ़ा जो है वो समझ आना शुरू हो जाता है। वो बुनियादी सवालात, लेट्स सपोज मैं अगर कहूँ कि अखलाक का फ़लसफ़ा समझने के लिए क्या सवालात हो सकते हैं आसानी के साथ, तो सबसे पहले ये सवाल किया जा सकता है, अच्छे और बुरे जैसे अल्फाज और अनावीन का मफ़हूम क्या है? यानी अच्छा किसको कहते हैं, बुरा किसको कहते हैं? ये जिसके साथ ये टाइटल लगता है अच्छा और बुरा होना, तो इसका मफ़हूम समझ लेना, ये क्या है? अखलाक का फ़लसफ़ा समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। फिर अखलाकी मफ़ाहीम की माहियत और हकीकत क्या है? अखलाकी कज़ियों की ज़ुबान इंशाई है या अखबारी है?
اس چیز کو سمجھ لینا، صحیح یا غلط اخلاقی قضیوں کا مبدا اور معیار کیا ہے، کسی اچھی یا بری صفت یا رفتار کا معیار کیا ہے، آیا اخلاقی قضیے مطلق عالمی اور دائمی ہیں یا نسبی زمانی اور مکانی ہیں، جو اخلاقی قضیے ہیں کہ کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کیا یونیورسل ہیں، یا ان کا تعلق جو ہے وہ زمان و مکان کے ساتھ ہے۔ تو اخلاقی ذمہ داریوں کی حدیں اور شرطیں کیا ہیں، ان سب چیزوں کو جاننا جو ہے یہ فلسفہ اخلاق کو حقیقت میں جاننا ہے۔ اب اگلی بات جو فلسفہ اخلاق کا جو موضوع ہے، یعنی جو ہم یہ جو ایتھک پڑھ رہے ہیں، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، وہ انسانی فرائض کے اصولوں کا علم ہے، جو انسان کو فریضے سونپے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو فرض، جس چیز کو فرض کہا جاتا ہے، جن پرنسپلز کے اوپر وہ بیس کر رہا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا علم جو ہے وہ کیا ہے، فلسفہ اخلاق کا موضوع ہے، فلسفہ اخلاق کا ٹائٹل ہے۔ اب ذرا ہم بیک گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں کہ فلسفہ اخلاق جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جو اخلاق ہے وہ کیا ہے۔ تو جو مذاہب ہیں ان کی جو پارٹیشن ہے، وی نو اباؤٹ دس، وی ڈیوائڈ the religion in two parts, in سامی اور غیر سامی۔ اس کو غیر سامی یا آریائی مذاہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر فلسفہ اخلاق کیا ہے، تو اس کے متعلق آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو غیر سامی یا سامی مذہب کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو بات کر رہے تھے ہم سامی اور غیر سامی مذاہب کے حوالے سے، سامی مذہب کس کو کہتے ہیں یا غیر سامی مذہب کس کو کہتے ہیں۔ غیر سامی مذہب یعنی غیر سامی کا دوسرا نام جو ہے آریائی مذاہب کہلاتا ہے۔ یہ آپ کمپیریٹیو ریلیجنس کے حوالے سے آج بھی ہم بات چل رہی ہے، چونکہ ہم اس کو جو ایتھکس اس کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے غیر سامی مذاہب کی بات، یعنی مذہب دو طرح کے ہیں، ایک سامی مذہب کہلاتا ہے، ایک غیر سامی مذہب کہلاتا ہے، اور غیر سامی جو مذہب ہے اس کا دوسرا نام آریائی مذاہب یا آریائی مذہب کہلاتا ہے۔ اس کے اندر یعنی غیر سامی یا آریائی مذاہب کون کون سے ہیں، اس میں ہندو مت ہے، جین مت ہے، زرتشت ہیں اور سکھ مت غیر سامی مذاہب ہیں۔ ان کو غیر سامی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ الہامی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ودیت نہیں کیے گئے، اس لیے یہ غیر سامی ہیں، بلکہ ان کا تعلق کسی خاص سرزمین، شخصیت، معروضی حالات اور نسل سے رہا۔ سب سے پہلے ہندو مت کا فلسفہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ہاں اخلاق کیا چیز ہے، یعنی ہندوازم میں فلسفہ اخلاق کس طرح ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے ہندو مت میں، وہ تناسخ، کرم، وحدت الوجود اور طبقاتی تقسیم، یہ چار ستون ہیں ہندو مت کے۔ تناسخ ہے، کرم ہے، وحدت الوجود ہے اور طبقاتی تقسیم۔ یہ چار چیزیں جن کے اوپر ہندو دھرم کی بنیاد ہے، جس کے اوپر ہندوازم بیس کر رہا ہے، یہ تناسخ، کرم، وحدت الوجود اور طبقاتی تقسیم۔ ہندو مت معروف معنوں میں مذہب سے زیادہ ایک مخصوص علم انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہندو مت ویدوں پر مبنی ہے، یعنی جتنا بھی ہندوازم ہے وہ سارا کے سارے جو بیس ہے وہ ویدوں پر ہے، اور یہ قدیم آریہ قوم سے چلے آ رہے ہیں جن میں وقتاً فوقتاً تعریف ہوتی رہی ہے۔ اب وید کیا ہے؟ جو میں لفظ وید بول رہا ہوں،
چونکہ ان کی بیس ہندوازم کی وید کے اوپر ہے، تو لفظ وید کا مصدر ودھ ہے، جس کے معنی جاننا، سوچنا، غور کرنا اور حاصل کرنا. یعنی وید اس ودھ سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی جاننا، سوچنا، غور کرنا اور حاصل کرنا ہے. یہاں تھوڑا سا اگر میں لکھ کے آپ کو بتا دوں، یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں لفظ وید. وید لفظ جو ہے یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ بدھ سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ جاننا، سمجھنا. جاننا، سمجھنا، سوچنا، غور کرنا اور حاصل کرنا، یہ سب کس کے معنی ہیں؟ بدھ کے. لفظ وید معروف کتب کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ لٹریچر ہے جو 2000 سال کے عرصے میں ہندو میں مختلف علوم اور رسوم سے متعلق جمع کیا گیا. وہ خاص کتابیں نہیں ہیں یہ وید، بلکہ یہ ایسا لٹریچر ہے جو 2000 سال کے عرصے میں ہندو نے مختلف علوم اور رسوم سے متعلق جمع کیا ہے. اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں: راگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید اور اتھر وید. اس کی 4 قسمیں ہیں. یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. کتنی قسمیں میں نے بولی؟ اس کی 4 قسمیں ہیں. وائٹ بورڈ پہ اوپر میں ذرا لکھ رہا ہوں اس کو. یو کین سی دس. راگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید. یہ 4 قسمیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. سام، can you see this one? سام وید اور اتھر وید. یہ 4 قسمیں ہیں ویدوں کی، جو کہ ہندوؤں کے ہاں یہ ویدوں کا نالج موجود رہا ہے ہمیشہ سے. ویدوں کے بعد سب سے اہم تحریر پنچند ہے. اس کو زیادہ ہمیں ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اس میں جو اخلاقیات کے پہلو کو جو ہم نے دیکھنا ہے وہ اس انداز سے کہ لا آف مانو، یہ ہندو کے اندر یہ ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے. اس کے تحت جو سب سے بڑی فضیلتیں اس کے اندر کتنی ہیں، وہ کہتا ہے کہ اخلاق کو سیکھنے کے لیے، ایتھک کو سیکھنے کے لیے یا ایتھک کو جاننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں انسان کے لیے، وہ کیا ہے؟ قناعت ہے، راست گفتاری ہے، زہد ہے، ضبط نفس ہے، دوسروں کی ملکیت کا احترام کرنا ہے، دانش مندی ہے، روح اعلیٰ کا علم ہے، غصے سے بچنا، دوسروں کو معاف کرنا اور برائی کے بدلے اچھائی کرنا. ان فضیلتوں پر غور کریں تو ہندو مت کا فلسفہ اخلاق اور اسلامی اخلاقی روایات کے بعض پہلو ایک جیسے نظر آتے ہیں. یعنی اگر قناعت کو دیکھا جائے تو ہندوازم میں بھی اور اسلام میں بھی راست گفتاری یعنی سچ بولنا، یہ
بیس ہے ہندوازم کی، اور یہ اسلام اس چیز کی واضح پریچ کرتا ہے. زہد ہے، ضبط نفس ہے، دوسروں کی ملکیت کا احترام ہے، دانش مندی ہے، روح اعلیٰ کا علم ہے، غصے سے بچنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنا، اور برائی کے بدلے اچھائی کرنا. تو یہ ساری کی ساری خصلتیں کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوازم کا فلسفہ اخلاق ہے. یہ ہندوازم کا فلسفہ اخلاق ہے. اسی طریقے سے جین مت اور فلسفہ اخلاق کیا ہے؟ یعنی جین مت کے اندر فلسفہ اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ جین مت کے اندر بھی جو ہے وہ اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں. تو جین مت ہے کیا؟ اصل میں یہ برہمن مت کے فلسفہ و فکر کے خلاف باغیانہ افکار بدھ مت اور جین مت کے ظہور کا باعث ہوئے. جین مت کی بدھ مت کے افکار سے زبردست مماثلت پائی جاتی ہے. یعنی جو جین مت ہے اس کی مماثلت بدھ مت کے ساتھ ہوتی ہے. اگرچہ اس مذہب کا بانی مہاویر کو گردانا جاتا ہے، لیکن اس مذہب کے پیروکار خود دعویٰ کرتے ہیں کہ مہاویر سے پہلے تقریباً 3 تھنکرز بعض اور مختلف ادوار میں مصلح قوم گزر چکے تھے، جنہوں نے دنیا سے نجات اور سچائی کے پرچار کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی. تو اس میں مہاویر سے بھی پہلے 3 تھنکر جو ہیں وہ گزر چکے تھے، جنہوں نے اس جین مت کی بنیاد بیس بنائی. جین مت کو مہاویر یعنی مہاویر کو جین مت والے کسی نئے مذہب یا فکر و فلسفہ کا بانی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس نے کسی فکر و فلسفے کو جنم نہیں دیا، بلکہ قدیم چینی فکر کی تشکیل و تکمیل کی اور اسے پذیرائی سے ہمکنار کیا، اور اسی وجہ سے اہم ترین رہنما گردانا گیا. یعنی جو اس کا بانی ہے اس کی کوئی ہسٹری کے اندر اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بتا دیا کہ مہاویر سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے رہے، اس مذہب کو بنانے کی کوششیں کرتے رہے. یہ صرف ہے کہ یہ چین کے جو لوگ ہیں ان کے قدیم رہن سہن کے جو طور طریقے ہیں ان کا نام انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جین مت ہے. تو جین مت کے عقیدہ کے مطابق جو جین مذہب ہے ایک ابدی مذہب ہے، یعنی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک نیا مذہب ہے، یہ ان کے نزدیک ہے. لیکن جو اس کے بنیادی اخلاق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جین مت کے اخلاقیات کو بحث کرتے ہوئے جو ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی لکھتے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جین مت اس مذہب کی چند خصوصات ہیں جو اخلاقی اہمیت رکھتی ہیں. مثلا کسی جاندار کو نہ ستانا، جھوٹ سے پرہیز، چوری سے اجتناب، عمل اور فکر میں پاکیزگی اختیار کرنا، اور لذات مادی کو چھوڑ دینا. یہ کیا ہے؟ یہ ساری جین مت ہے. سکھ مت اس کے بعد ہے، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. یہاں ہی کچھ چیزیں آپ اس کو سیکھ لیں، اس کے بعد کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیں.